بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہند کو عامل میں خوش آمدید. آج انشاءاللہ حب کا عمل جو کہ لوح قرآنی کے لفظ مبارک سے اٹھایا گیا ہے، ہا میم عین سین کاف. 5 موکل کی حاضری اور محبوب کو انشاءاللہ ایسے کھینچ کے لائے جیسے کہ مغناطیس ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں. اس طرح محبت پیدا ہو انشاءاللہ رب کے حکم سے. سب سے پہلے ہم اپنے چارٹ پہ نظر ڈالیں گے کہ چارٹ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے. چارٹ ہم سے پوچھ رہے ہے آپ کے نام کا پہلا حروف کیا ہے. ہم اسے بتائیں گے ہمارے پہلے نام کا پہلا حروف ہے میم ہے، نون ہے، سین ہے یا عین ہے، آچی ہے، بادی ہے، آبی ہے یا خاکی ہے. جب ہم اسے بتا دیں گے چارٹ سے دیکھ کے کہ ہمارے نام کا پہلا حروف آچی میں ہے تو ہم آچی ہیں، بادی میں ہے پہلا حروف تو ہم بادی ہیں، آبی میں ہے تو ہم آبی ہیں، خاکی میں ہے تو ہم خاکی ہیں. یہاں تک پہلا آپ کو سبق سمجھ آ گیا. دوسرا سبق یہ ہے ہمارا کہ 4 نقوش جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، ہا میم عین سین کاف کا لوح قرآنی کا خاص عمل لفظ 5 کے اوپر جو مشتمل ہے، ہا میم عین سین کاف کا، اس کے نقوش اور اس کے 5 موکل کی حاضری، 5 ملائکہ کی حاضری سے مراد یہ ہے کہ حب میں یہ عمل اتنا ہی کرامت ہے جتنا کہ بندے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے. الحمدللہ آپ احباب نے کرنا یہ ہے کہ اس میں 2 نقوش آپ نے لکھنے ہیں. سب نے کوشش کریے گا. یہ عام روٹین ورک میں وہ عمل نہیں ہے جو کہ بنائے جاتے ہیں، کیونکہ لوح قرآنی کا خاص عمل ہے 5 حروفوں کا، 5 ملائکہ کی حاضری کا، تو لہٰذا اس میں عمل ڈیفرنٹ ہے تھوڑا. ایک آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کا محبوب آچی ہے، بادی، آبی ہے، خاکی کیا ہے. 2 نقوش آپ لکھیں گے. ایک آپ نے مقررہ جگہ پہ رکھنا ہے یا فوٹو کاپی بھی نقوش کرا سکتے ہیں. جہاں پہ آچی لکھا ہے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے ہیں، اور سائڈوں پہ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل کے نام لکھنے ہیں. اب آپ نے نقوش پر کرنا ہوتا ہے آچی چال سے، آبی چال سے، بادی چال سے اور خاکی چال سے. نقوش آپ نے فوٹو کاپی کروا لیا یا پر کر لیا. پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، حب، نیچے لڑکی کا نام، اس کی ماں کا نام، محبوبہ کا نام یا اس کی ماں کا نام، جیسے بھی دونوں طرف سے، لڑکی اور لڑکے کے اوپر، میاں بیوی کے اوپر، یا کسی ایسے احباب جن سے پیار و محبت ہو کرانی ہو تو ان کے لیے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ پیچھے نام لکھ دیے، فرنٹ پہ خوشبو لگانی ہے. لگانے کے بعد ڈفرینٹ طریقہ یہ آچیت ایک آگ میں رکھیں گے، آگ کے قریب رکھیں گے، کہیں کچن وغیرہ میں کہیں بھی رکھ دیں گے. دوسرا نقوش آپ نے بھاری پتھر کے نیچے رکھنا ہے. دوسرا نقوش جو ہوگا وہ بھاری پتھر کے نیچے رکھنا ہے. یہ اپنے شولڈر یا بازو وغیرہ پہ، یا پھر آپ نے گلے میں یہ نہیں، ہرگز نہیں باندھنا. ایک بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیا، ایک نیچے پتھر ہوگا، اوپر نقش ہوگا، پھر اوپر بھاری پتھر ہوگا. یہ عمل آپ سوچتے ہوں گے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ عمل آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک اینٹ نیچے رکھ دیں یا پتھر نیچے رکھ دیں، اوپر نقوش. اگر اینٹ کے اینٹیں ہیں تو کم از کم 10 سے 11 اینٹیں اوپر اس کے اوپر. وزن جتنا زیادہ ہوگا محبوب آپ کی طرف اتنا زیادہ مائل ہوگا جتنا نقوش کے اوپر وزن ہوگا. اب یہاں پہ وزن کی بات کرتے ہیں تو چاروں نقوش ایک جیسے ہی ہوں گے. آچی لوگوں کے لیے، آچی محبوب کے لیے آچی نقوش، ایک آگ کے قریب کچن وغیرہ کہیں رکھنا ہے، دوسرا پتھر کے نیچے. آبی نقوش ہے، ایک ہوا میں لٹکانا ہے. اسی طرح پیچھے نام اپنا محبوبہ کا لے کے فرنٹ پہ خوشبو لگا کے اس کو بنانا ہے، تو آپ کی مرضی. شاپر میں لپیٹ کے، کپڑے میں لپیٹ کے اس کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے، وہ آپ کی مرضی. ایک نقوش ہوا میں لٹکائیں گے آبی، اور دوسرا آپ نے پتھر کے نیچے رکھنا ہے. اب آ گیا آبی نقوش. بادی نقوش آپ نے ہوا میں لٹکانا ہے اور ایک پتھر کے نیچے رکھنا ہے. آبی نقوش آ گیا، ایک آپ نے پانی کی صاف بوتل لینی ہے، اس کے اندر ڈال کے اسٹور روم میں رکھ دیں کہیں، اور ایک آپ بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیں. خاکی آ گیا، ایک آپ مٹی میں دفن کر دیں، گملے میں رکھ دیں. کوئی چیز میسر نہیں ہے تو کسی کپڑے صاف میں لپیٹ کر اس کو کسی جار ٹائپ کھلے منہ والی بوتل میں ڈال کے وہ آپ کے اسٹور روم میں رکھ دیں. اور ایک نقوش آپ وہ بھاری پتھر کے نیچے رکھیں گے. آتشی نقوش، آبی، بادی نقوش، آبی نقوش اور خاکی نقوش. یہ آپ نے 2 سٹیپ سیکھ لیے. پہلے نام کا پہلا حروف، آگے آگے 2 نقش، ایک مقررہ جگہ پہ اور ایک پتھر کے نیچے. یہاں پہ اگر کوئی احباب کہتا ہے کہ ہمیں نقش لکھنے کا طریقہ بتا دیں تو ہند کو عامل انشاءاللہ یہی کوشش لگے ہوئے ہیں کہ آپ خود ایک اچھے عامل بن سکے. آپ جہاں کہیں بیٹھیں، فی الفوری بندے کا نام پتہ چلے، آپ کو اسے کل عدد پتہ چل کے، جیسے کہ خا میم عین سین کاف کے کل عدد کتنے ہیں؟ 278 ہے. اب 278 یہ آگے 5 ملائکہ کے جو ہے نا اس کے خا میم عین سین کاف کے یہ حروف آگے.
یہ عدد نکل گئے۔ اب ہم نے کیسے پتہ چلے گا کہ ہم یہ نقوش لکھیں گے؟ 278 کو ہم نے 24 مائنس کرنی ہوتی ہیں 9 کا نقوش، جب 15ویں کا نقوش بنانا ہو تو ہم 9 خانوں والا کچھ اس طرح بنائیں گے۔ 278 کو 24 مائنس کیا، 254 آ گیا، 254 آ گیا۔ 254 کو جب ہم نے 3 پہ تقسیم کیا تو ہمارے پاس 84 آ گیا۔ اب 84 آ گیا تو ہم نے جو نقوش پر کرنا ہے وہ 84 کا پر کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیسے ہوگا؟ اگر آپ آتشی ہیں تو آتشی طریقے سے پر کریں گے، بادی ہیں تو بادی طریقے سے پر کریں گے، ہاکی ہے تو ہاکی طریقے سے پر کریں گے، آبی ہے تو آبی طریقے سے پر کریں گے۔ یہاں پہ صرف آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے نقوش جو آبی لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح پر کریں گے۔ اگر کوئی احباب سمجھتا ہے کہ مجھے نقوش کی مکمل سمجھ آنی چاہیے تو وہ سمجھ لے کہ کسر اس لفظ کو کہتے ہیں عملیات کی فیلڈ میں کہ چھلانگ لگانا، ڈیلیٹ کرنا، ختم کر دینا، چھوڑ دینا، مس کر دینا، اس کو کہتے ہیں ڈیلیٹ کرنا کو کسر کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ 3 سے 4 والے درمیان میں 2 کی کسر ہے۔ ویسے آپ لکھیں گے 84، 85 نہیں 86 ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب تیسرا خانہ آئے گا وہاں پہ ہم نے 3 اور 4 درمیان میں 2 لفظ مس کر کے لکھنے ہیں، وہ چارٹ میں سامنے لکھے ہوئے ہیں، صرف آپ کو بتانے کے لیے کسر کیا ہے، کیونکہ سامنے ہم نے لکھا ہے کسر 3 سے 4 ہے، اس لیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسر سے مراد کیا ہے۔ کسر سے مراد ہے 2 لفظوں کو بیچ میں ڈیلیٹ کرنا۔ یہاں تک آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہے۔ پہلے سٹیپ میں آپ نے اپنا نام، دوسرے سٹیپ میں یعنی کہ محبوب کا نام کس خانے میں آ رہا ہے، دوسرے سٹیپ میں 2 نقوش ایک مقررہ جگہ پہ ایک پتھر کے نیچے، تیسرے سٹیپ میں آپ نے سیکھا خا میم عین سین قاف 5 حروفوں کے جو نقش لکھنے کا طریقہ کار ہے۔ کل عدد آپ نے دیکھے 278، 24 مائنس کرنے ہیں، پھر 3 پہ تقسیم کرنا ہے، جو باقی بچتا ہے وہ ہمارا نقش بنانے کا موضوع بنے گا، یعنی کہ جو 84 ہے ہم اس کا نقش پر کریں گے۔ اچھا، ایک بندہ نقش پر کر رہا ہے، جہاں پہ خاکی لکھا ہے وہاں پہ آپ نے خاکی نہیں لکھنا، بے شک آپ فوٹو کاپی کیوں نہیں کروا رہے، وہاں پہ آپ نے فوٹو کاپی کروانے کے بعد بھی خاکی کی جگہ اس خاکی کے اوپر ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لینی ہے، اور دائیں بائیں اوپر نیچے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل لکھ لینے ہیں۔ یہاں تک انشاءاللہ امید ہے آپ کو کلیئر آ گئی سمجھ۔ اب بیچ میں پھر ہم نے نقش پر کرنا ہے۔ نقش پر کرتے ہوئے مثال ہے، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے 84۔ اب 84 کی جگہ آپ نے پہلے کچھ اور لفظ یہاں پہ نقوش پہ لکھ دیا جلدی میں، یا آپ کو سمجھیے، یا دوسری جگہ جا کے تیسرے چوتھے 9ویں خانے میں آپ نے غلط لکھ دیا تو وہ اس نقوش کو آپ سائڈ پہ کر دیں، یہ اب کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کو آپ ختم کرنے کا، اس کا زائل طریقہ ختم کرنے کا، پاؤ دودھ پاؤ پانی لے کر بیچ میں ڈالیں، حضرت کرسی شریف ایک دفعہ، 4 کل شریف ایک دفعہ پڑھ کے دم کریں گے، اور اس کے اوپر دم کرنے کے بعد آپ اس کو 1 گھنٹہ رکھ دیں گے کسی ویرانے میں جا کے، کھلی جگہ جا کے، ود نقش اور پانی دودھ کے ساتھ کچی جو بنائی ہے اس سب پھینک دیں گے آپ، یہ نقش ختم ہو جائے گا، اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے اوپر ختم ہو جائیں گے۔ اب جو خا میم عین سین قاف کے جو 5 ملائکہ جو لوح قرآنی کے حروف مبارک کے ساتھ ٹچ ہیں، وہ آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا کیا کام کریں؟ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری محبوبہ کو لے کر ہم نے ان سے شادی کرنی ہے۔ یہ اور ایسے بہت مسائل، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے ہیں، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ نے پیار و محبت میں گرفتار کرنا ہے، یہ عمل ناچاکی کی صورت میں کوئی بندے ناراض ہیں اس کے بھی آزمودہ عمل ہے۔ سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے، حتیٰ کہ آپ نے کسی کے بھی دل میں محبت ڈالنی ہو تو اس جیسا نایاب عمل اور نقوش آپ کو پوری زندگی نہیں ملیں گے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ وہ محبوب نقش ہم نے مقررہ جگہ بھی رکھ دیا، پتھر کے نیچے بھی رکھ، ہم پڑھنا کیا ہم نے، اور کس وقت پڑھنا ہے کہ محبوب کے دل میں وہ آگ لگے گی۔ آپ نے پڑھنے کا طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ آپ نے مغرب کی اذان کے بعد، کوئی احباب کہ میں عشاء پڑھ سکتا ہوں، فلان پڑھ سکتا ہوں، ہرگز نہیں، مغرب کی اذان کے بعد جس کو اپنے پیار کو پانا ہے تو وہ مغرب کی اذان کے بعد ہی پڑھے گا۔ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی ہے، اگر آپ آگے پیچھے ہیں تو مغرب عشاء کے درمیان آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی اذان ہونے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم خا میم عین سین قاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم خا میم عین سین قاف 278 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 278 مرتبہ پڑھا گیا، پہلے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے جہاں مقررہ جگہ پہ محبوب کے نام کا تعویذ رکھا ہوا تھا وہاں آنکھیں بند تصور کے ساتھ دم کرنا ہے۔ کچن میں ہے، ہوا میں لٹک رہا ہے، پانی میں ہے، یا پھر مٹی میں دفن ہے، ایک آپ اس طرف دم کرنا ہے، دوسرا جو آپ کے پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ یہ 2 فارمولے ہیں، آپ نے دم کر کے اس کا محبوبہ کا نام لے کے کہ یہ 5 موکل جو خا میم عین سین قاف کے ہیں یہ میرا کام کرو، بس آپ نے یہ حکم لگا دینا ہے۔ بس اب انشاءاللہ رب حکم سے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے،
3 دن کی ٹوٹل بات ہے، 3 دن میں آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ جس کو 3 دن میں نہیں ملتا وہ حد گراز 7 دن کرے گا، اس میں آپ کو اچھا رزلٹ مل جائے گا۔ ہمارے مشاہدات 3 دن کے ہیں، آپ کو 7 دن اس لیے بتا رہے ہیں، کوئی بندہ محنت کم کرتا ہے تو پھر وہ ظاہری بات ہے کام یا آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ مجرب اور آسان عمل 5 موکل کی حاضری کا، 5 ملائکہ کی حاضری کا، ہا میم عین سین کاف کا، لوح قرآنی کے لفظ مبارک کا آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ عمل پسند آئے گا۔ حب کا عمل ہے، یہ سمجھے کہ دنیا کا آخری عمل ہے۔ لوح قرآنی کے الفاظ جو ہیں یہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوح قرآنی کے لفظوں کا کوئی معنی وہ بننے بھی تو ایسا بنتا ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، وہ بھی صرف روحانیات والے لوگ تو سمجھ سکتے ہیں کہ خا میم عین سین کاف کے جو ملائکہ ہیں یہ کتنا کام کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آپ کے ساتھ نقوش کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ حب کا بہترین عمل ہے، 307 دن میں رزلٹ واضح ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ہدق و عمل کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اسے پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ خدا حافظ۔